منکم، اور جو قرآن کی آیت سننے کے بعد، قرآن کا حکم سننے کے باوجود باز نہیں آتا، ان سے محبت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہی ظالم ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد مومن نہیں کافر ہے، جو اہل ایمان میں شمار کرتا ہو اور اہل کفر سے محبت کرے، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹے کو، جب بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئی تھی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے کہا تھا بیٹا تو خوش قسمت ہے، تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، تو نے تو 3 مرتبہ اپنی تلوار کو اس لیے روکا تھا کہ بابا ہے، اور میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کی تو یہ کیفیت ہے۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے، یہ قبروں کا طواف کرنے والا ہے، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے ان کو مشکلوں میں پکارنے والا ہے۔ اجی غلطی ٹھیک ہے لیکن بھتیجا تو ہے نا، بھائی کا خون تو ہے۔ اگر تیرے اندر نبی کریم کی محبت جوش مار رہی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، شریعت تجھے منع کر رہی ہے، جو شرک کرنے والا ہو وہ باپ ہو، صدیق اکبر والے ایمان کو اپناؤ۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل میں اتاریے۔ ہم اپنی بات کو پھر دہرائیں گے، چھیڑنا کسی کو مقصود نہیں، لیکن رب کے قرآن سے جوڑنے کا حق تو ہمیں ہے نا۔ ہم کسی کے شیخ و حضرت کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میرے رب کے قرآن سے ٹکر لے اس کو پیر کیسے مان لوں، اس سے محبتیں کیسے جوڑ لوں؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومنوں میں ایسی جماعت کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائیں، یوادون من حاد اللہ، پھر وہ ایسوں سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مومن اللہ رسول کے دشمن سے محبت، بیٹی کا رشتہ دینا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ امام بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جماعتوں کے امیر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جلسوں کے صدر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ ان سے چندے وصول کرنا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ اہل ایمان، مالک فرما رہا ہے نبی آپ کبھی اہل ایمان میں ایسا گروہ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، آخرت پر بھی ایمان لائیں، پھر ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہ قسم کی بات نہیں ہے، یہ پیاروں کی بات نہیں ہے، یہ برادری کی بات نہیں ہے کہ سید کی بیٹی تو سید کے گھر میں جائے گی نا، اب غیر سید اہل توحید تو ملتے ہیں، سید نہیں ملتے، تو ہمارے لیے اہم تو سید ہے، خان ہے، راجپوت ہے، آرائی ہے، شیخ ہے، ہماری تو اپنی برادریاں ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ہے۔ یہاں برادریوں کی بات نہیں، مالک کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر باپ بھی اللہ کا دشمن ہے، بیٹا اللہ کے دشمن باپ سے بھی محبت۔ بیٹے نے تلوار رکھی تھی باپ کے سینے پر اور کہا تھا بابا تو میرا بابا تو ضرور ہے، لیکن تو نے کہا ہے آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہے۔ رب محمد کی قسم، مدینے کی دھرتی پر ہر بندہ قدم رکھ سکتا ہے، بابا تجھے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے محمد اجازت نہ دے دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا سے آ کر کہا، آقا سے آ کر کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا، میں باپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے اعلان کروں گا مجھے محبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، اگر ان کے مخالف میں باپ بھی آتا ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت۔ ماں نے کہا تھا تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کر، بیٹا تیری اور میری محبت بڑی مشہور ہے، عرب کے اندر بڑی معروف ہے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے وگرنہ ریت میں لیٹی رہوں گی۔
چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہہ کے پکارا کریں گے، یا مجھے بچا لے یا محبت رسول کو بچا لے۔ اس صحابی نے کہا تھا ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش میں نے ایک کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، میری 100 مائیں ہوتی۔ ماں اگر میری 100 مائیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا شروع کر دیتی، رب محمد کی قسم میں 100 کی 100 مائیں مروا لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن نہ توڑتا۔ اہل ایمان بھی ہو، اہل توحید بھی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کا باپ بھی ہو، او ابناءہم، بیٹا ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم، ان کے رشتہ دار ہو، وہ سب سے رشتہ توڑ سکتے ہیں، نہ عرش والے سے توڑتے ہیں نہ مدینے والے سے توڑتے ہیں۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اہل شرک اور کفر کی محبت میں ایسے ہی ڈوبے ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہیں محی الدین، اس ربیع الاول کو انا للہ و انا الیہ راجعون عیسائیوں میں کہ چرچ میں جہاں ان ظالموں نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے، یہ صلیب کے پجاری جن کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مالک قرآن آواز لگا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان ظالموں کے چرچ میں جا کر میلاد النبی کا کیک کاٹنے والوں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں۔ آج کی اس تقریب کی قابل صد احترام میزبان سردار بھوشن سنگھ صاحب، سردار جسوندر سنگھ صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور بیپٹسٹ چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں۔ نواقض اسلام میں سے چوتھی بات جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور زیادہ جامع ہے، یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حکمرانی سے بہتر کوئی اور طریقہ حکمرانی زیادہ بہتر ہے۔ حاجی بات تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کا نظام تو بڑا اچھا ہے، اسلام نے طریقہ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، آج کل اسلام نہیں چل سکتا، اب ہمیں باہر سے جمہوریت لانی پڑے گی، ہمیں کفار کا طریقہ حکمرانی لانا پڑے گا۔ جس نے نبی کے طریقہ حکمرانی کی بجائے کسی اور کے طریقہ حکمرانی کو زیادہ بہتر کامل سمجھا تو وہ انسان ایمان والوں میں سے نکل کے کفر والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مالک نے نبی کریم کے ذریعے اس امت کو کامل دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا، اس پر رضامند ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں کامل دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میرے ان جملوں پہ تھوڑی سی توجہ کرنا،
اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، لوگو اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے، اسلام اندھا کانا دین نہیں ہے، اسلام مولویت کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو اسلام سے لے لو، روزہ رکھنا ہو تو اسلام سے لے لو، مسجد میں آنا ہو تو اسلام سے لے لو، نکاح کرنا ہو تو اسلام سے لے لو، باقی تجارت میں تم آزاد ہو، جیسے مرضی سود کی تجارت کرو، سود کھاؤ، سود پہ گاڑیاں لو، سود پہ مکان لو، سود پہ ٹریکٹر لو، سود پہ ذریعہ سامان لو، سود پہ گھر کو بہترین تیار کرو اور اس کو بہترین بناؤ۔ یاد کر لو سود کا ایک لقمہ کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ کہ اسلام لنگڑا لولا دین ہے، یہاں تجارت کا نظام نہیں ہے، یہاں حکومت کا نظام نہیں ہے۔ اب حکومت کا نظام لینے کے لیے ہمیں جمہوریت کی شریعت کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ نماز دین سے لے لو، روزہ دین سے لے لو، جمہوریت کہیں اور سے لے لو، معیشت کہیں اور سے لے لو، معاشرت کہیں اور سے لے لو، طریقہ تہذیب کہیں اور سے لے لو، شادی بیاہ کے طریقے کہیں اور سے لے لو۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اسلام سارا کا سارا کامل دین اس وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ باقی نظام جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ انسان اہل ایمان میں سے نہیں ہے اور مالک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، شادی کرتے ہوئے کوئی اور دین، تجارت کرتے ہوئے کوئی اور دین، سیاست کرتے ہوئے کوئی اور دین، معیشت اور معاشرت میں کوئی اور دین، تو اللہ اس کو قبول نہ کرے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں یہ شامل ہوگا۔ جس نے انسان کے بنائے ہوئے طاغوتی نظام کو، ان کے قوانین کے، ان کے طریقوں کو بہتر سمجھا، یا زانی کو رجم کرنے، چور کے ہاتھ کاٹنے کو آج کے دور کے لیے نامناسب خیال کیا۔ کتنے ظالموں کے جملے آپ نے سنے ہیں، وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی جو حدود کی سزائیں ہیں، زانی کو رجم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تجھے انسانیت کا زیادہ پتا ہے اور جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں جانتا۔ جس نے یہ سمجھا کہ اسلام کی یہ حدود کا نظام وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، رجم کرنا ظالموں والا کام ہے، کوڑے مارنا ظالموں والا کام ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنا ظالموں والا ہے، یہ نامناسب ہے۔ اس کی بجائے جو لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں وہ بالکل جائز اور ٹھیک ہیں۔ یہ انسان وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے، لیکن فیصلہ کرواتے ہوئے یہ طواغیت کے پاس جاتے ہیں، طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، غیر اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور ان کو لاگو کیے ہوئے نظاموں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان نظام کو، طاغوت کی عدالتوں کا انکار کرنا، ان نظاموں کا انکار کرنا اور اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مالک اعلان کر رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، لا يؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں، ہر اختلاف میں فیصلہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ کروا لیں، اور فیصلہ کروانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے نفرت بھی نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں۔ اگر یہ آپ کو فیصل مانے، آپ سے فیصلہ کروائیں، آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں نفرت نہ آئے، اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، اب یہ مومن ہے۔ اور اگر یہ چار کام نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن بھی نہیں ہے۔ جس کسی نے نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا، پانچویں چیز جو انسان کو وادی ایمان سے وادی کفر میں لے جاتی ہے، اگر اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور وہ اس سے بغض رکھے،
اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور اس سے نفرت کرے، بغض رکھے، تو ایسا انسان بھی وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نبی کی شریعت کے کسی مسئلے